السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ صفحہ نمبر 16 آیا نمبر 102 سے لے کر 105۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ آج کی آیات بھی اپنے ٹاپک کے لحاظ سے بہت امپورٹنٹ ہے، اور ہر آیت جب ہمارے سامنے قرآن کی پڑھی جائے تو ہمیں اپنے آپ پر غور کرنا چاہیے، یہ اپنے آس پاس معاشرے میں، سوسائٹی میں دیکھنا چاہیے کہ کہیں آج سیم وہی کام جو کہ یہود کیا کرتے تھے کہیں ہماری سوسائٹی میں بھی تو گھس نہیں آئے، یعنی وہ کام ہماری سوسائٹی کے لوگ بھی تو نہیں کر رہے ہیں جو یہود کیا کرتے تھے۔ تو دیکھتے ہیں کہ آج ان کے کس جرم کے بارے میں بتایا جا رہا ہے اور کس طرح سے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات کو چھوڑ کر کفر اور جادو میں الجھ گئے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون۔ واتبعوا، اور پیروی کی انہوں نے، ما تتلو جو پڑھا، الشیاطین شیطانوں نے، اللہ ملک سلیمان بادشاہت میں سلیمان علیہ السلام کی، وما اور نہیں کفرا کفر کیا سلیمان علیہ السلام نے، ولیکن اور لیکن الشیاطین شیطانوں نے، کفر کفر کیا انہوں نے، یعلمون الناس وہ سکھایا کرتے تھے لوگوں کو، السحر جادو، سحر کا مطلب ہوتا ہے دھوکہ، بے حقیقت تخیلات جس کا اثر ظاہر نہ ہو، ٹھیک ہے۔ وما اور جو انزلہ نازل کیا گیا علی الملکین اوپر دو فرشتوں کے، بابل بابلام، بابل میں ایک شہر کا نام ہے جو کوفہ ابھی شہر ہے، پہلے اس کا نام یہ تھا، ہاروت و ماروت اور ماروت، یہ دو فرشتوں کے نام ہیں۔ وما اور نہیں، یعلمان وہ دونوں سکھاتے، من احدن کسی ایک کو، حتی یہاں تک کہ یقولا وہ دونوں کہہ دیتے، انما بے شک، نحن ہم، فتنتن آزمائش ہیں، فتنتن فتنہ سے، فاتنون آزمائش کو کہتے ہیں، فلا تو نہ تکفر تم کفر کرو یا تو کفر کر، فیتعلمون تو وہ سیکھتے، منہما ان دونوں سے، ما جو یا جس سے، یفرقون وہ جدائی ڈالتے، بہی ساتھ اس کے، بینہ درمیان، المرئی مرد، میم را حمزہ، وزوجی اور اس کی بیوی کے، وما ہم اور نہیں وہ بدارین نقصان پہنچانے والے تھے، بہی ساتھ اس کے، من احدن کسی ایک کو، الا مگر باذن اللہ ساتھ اللہ کی اذن کے یا اجازت کے، ویتعلمون اور وہ سیکھتے، ما جو یضرہم وہ نقصان پہنچائے انہیں، ولا اور نہیں ینفعہم وہ نفع دے انہیں، ولقد اور البتہ تحقیق، علموا وہ جان چکے، لمن اشتراہ البتہ جو اس نے خریدا اس کو، ما لہو نہیں اس کے لیے، فی الآخرتی آخرت میں، من خلاق کوئی حصہ، ولبئس اور البتہ کتنا برا ہے، ما شروا جو انہوں نے بیچ دیا، بہی بدلے اس کے، انفسہم اپنی جانوں کو، لو کانوا یعلمون کاش وہ جانتے ہوتے یا وہ علم رکھتے۔ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اور اتباع کیا انہوں نے اس کا جو پڑھتے تھے شیاطین سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت میں، اور نہیں کفر کیا سلیمان علیہ السلام نے لیکن شیطانوں نے کفر کیا، وہ سکھلاتے تھے لوگوں کو جادو، اور پیروی کی اس کی جو نازل کیا گیا اوپر دو فرشتوں کے، بابل میں ہاروت اور ماروت پر، اور نہیں سکھلاتے تھے وہ فرشتے کسی کو، یہاں تک کہ وہ کہتے ہم تو صرف آزمائش ہیں،
सो ना तुम कुफ्र करो। बस सीखते थे लोग उनसे वो जादू कि जुदाई डालते थे वो उसके जरिए से दरमियान शौहर और उसकी बीवी के, और नहीं थे वो नुकसान पहुंचाने वाले साथ उस जादू के किसी को भी मगर साथ अल्लाह के हुक्म से। और सीखते थे लोग वो इल्म जो नुकसान पहुंचाता था उनको और नहीं नफा देता था उन्हें। और तहकीक जान लिया उन्होंने, अलबत्ता जिसने खरीदा उस जादू को नहीं है उसके लिए आखिरत में कोई हिस्सा, और अलबत्ता बुरी है वो चीज़ कि बेचा उन्होंने बदले उसकी अपनी जानों को, काश के वो जानते होते। बेबाबिल, बाबिल में ये एक शहर का नाम है और जिसे बेबीलोनिया भी कहा जाता है। इराक का पुराना नाम था। यरूशलेम पर जिसने हमला किया था बुख्त नसर, नेबुकदनेस्सर, वो भी यहीं का बादशाह था। और नमरूद भी बाबिल ही का बादशाह था। नमरूद एक्चुअली इराक के जो बादशाहों का लक़ब था और उसी बिना पर हर जो बादशाह आता वो नमरूद कहला रहा था। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौरे हुकूमत में जिन्नात और इंसानों का बाहम एक दूसरे के साथ बहुत मेल जोल था, क्योंकि जिन्नात जो है सुलेमान अलैहिस्सलाम के अंडर थे, असल में मातहत थे। तो इंसानों के साथ उनका बाहम मेल जोल हो गया, जिसकी बिना पर वो लोगों को जादूगरी की तालीम देने लगे थे। तो अल्लाह ताला ने लोगों की आखिरी आजमाइश के लिए 2 फरिश्तों को जमीन पर उतारा था जो इंसानी शक्ल में लोगों को जादू सिखाते थे। और वो खुद ही कह देते थे कि देखो जादू कुफ्र है, हमसे ना सीखो, लेकिन उसके बावजूद लोग उनसे सीखते थे। तो गोया उनके ऊपर ये इत्माम हुज्जत हो गया कि अब उनके अंदर खबासत या नाफरमानी हद से गुजर चुकी है, यानी वो लोग हद से गुजर चुके थे। यहाँ असल में सुलेमान अलैहिस्सलाम पर जो एक और इल्ज़ाम लगाया जाता है, जैसे कि यहूदियों की ये सुन्नत रही है या यहूदियों का ये हमेशा से काम रहा है कि उन्होंने हमेशा हर नबी पर बहुत इल्ज़ाम लगाए और बहुत बुरे बुरे इल्ज़ाम लगाए जो किसी आम इंसान को भी जेब नहीं देते हैं। लेकिन ये हमेशा से अपने अंबिया के बारे में शकूक व शुबहात में मुब्तला रहे और उनकी नाफरमानी तो करते ही रहे, लेकिन साथ में उनके ऊपर इल्ज़ामात भी लगाते रहे। तो यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहा है कि नहीं कुफ्र किया सुलेमान अलैहिस्सलाम ने। तो सबसे पहले अल्लाह ताला अपने नबी को बरी करार दे रहा है कि हमारे नबी ने, हमारे पैगंबर ने कुफ्र नहीं किया। पैगंबर ये काम कर ही नहीं सकता। एक्चुअली ये कुफ्र जो था, ये जादू जो था, वो तो जिन्नात ने किया था। तो अल्लाह ताला ने चूंकि जिन्नात को सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताबे कर दिया था और वो इंसानों के साथ रहने लगे थे, लिहाजा वो इंसानों को जादू सिखाते थे। तो अल्लाह ताला फरमा रहा है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कभी भी कुफ्र नहीं किया, बल्कि ये तो शयातीन थे जो कुफ्र करते थे और वो लोगों को जादू सिखाते थे। और आप देखें ना कि आज एक हकीकत गौर तलब है जो नोट कर लेने की है, यानी आप भी इसको देख लें कि जब किसी मुसलमान उम्मत में दीन की जो असल हकीकत है, असल तालीमात है, उससे जब दूरी पैदा हो जाती है तो उन लोगों के रुझानात, उनकी पसंद, जिस तरफ वो पलटना चाहते हैं, जिस तरफ वो दौड़ना चाहते हैं, वो इन चीज़ों में हो जाती है। दुनियावी कामकाज में, खुसूसन जादू, टोने टोटके, तावीज़ और अमलियात वगैरह की तरफ उनका रुझान बढ़ जाता है। यानी जब कोई कंस्ट्रक्टिव काम ना हो, जब जिंदगी का कोई मकसद ना हो और असल किताब की तालीमात को छोड़कर हम लग़वियात में जब पड़ जाते हैं, तो फिर ये इस तरह की चीज़ें आम हो जाती हैं। जैसे कि आज हमारी सोसाइटी में आप खुद अपने अतराफ में देख रहे होंगे कि कुरान से किसी को दिलचस्पी नहीं है, कुरान कोई पढ़ना पढ़ाना नहीं चाहता है। इवन आप देखिए कि अभी रमज़ान आने वाला है, लेकिन लोगों को फिक्र इस बात की कि मई का महीना है, शादियां अटेंड करेंगे चाहे कितनी भी गर्मी हो, लेकिन जैसे ही दौरे कुरान की बात आती है, कुरान के कोई कोर्स की बात आती है, कहते हैं बहुत गर्मी है, घर से नहीं निकल सकते। शॉपिंग के लिए बाजारों में रश ही रश है, लेकिन कुरान पढ़ने के लिए कोई एक फर्द भी आने को तैयार नहीं है। तो जब रुझानात बदल जाते हैं, प्रायोरिटीज बदल जाती हैं और अच्छे कामों की बजाय बुरे काम पसंद होने लगते हैं, तो आप देखिए सोसाइटी में यही होता है कि फिर जादू, तावीज़, अमलियात वगैरह की तरफ लोगों का रुझान बढ़ जाता है। हालांकि देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला की किताब तो ये हिदायत का सरचश्मा बनकर उतरी थी। ये किताब हिदायत है। ये किताब लोगों को दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब कराती है, उसके लिए उतरी थी। लेकिन लोग इस किताब को फिर क्या करते हैं, अपनी ख्वाहिशात की तकमील का जरिया बना लेते हैं। यानी इस किताब के जरिए से क्या करते हैं, अमलियात, जादू, टोने टोटके, तावीज़, इस तरह की चीजें करते हैं। आपने खुद देखा होगा, अपने आसपास आप देख लीजिए, आज किताब का असल जो उसका मकसद है वो पूरा किया जा रहा है कि अपनी मर्जी से उसको अपने हिसाब से हम करते हैं। आज इस किताब को पढ़ना और समझना, कहाँ तक इस पर अमल हो रहा है आप देखें। जबकि इस किताब के साथ हमने इतना बुरा बर्ताव किया कि हमने इससे छोटी छोटी दुनियावी चीजें हासिल करना शुरू कर दी इस किताब के जरिए से।
اس کو پانی میں گھول کر پینا، اس کی آیت کو لکھ کر گلے میں لٹکانا، اس کی آیت کو لکھ کر دیواروں پر لٹکانا، یا اس کے وظیفے بنانا، اس کو 70 مرتبہ پڑھو، اس کو 10 مرتبہ پڑھو تو یہ ہو جائے گا۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ عملیات ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب پانی میں گھول کر پینے کے لیے نہیں آئی تھی، تعویذ بنا کر گلوں میں لٹکانے کے لیے نہیں آئی تھی۔ یہ تو عمل کی کتاب ہے، یہ تو دنیا اور آخرت کی کامیابی آپ کو عطا کرتی ہے۔ جن لوگوں نے اس کتاب پر عمل کیا، یقین جانیے کہ دنیا ان کے قدموں میں آ گری۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ عزت دی، اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمتوں سے نوازا، وہ حکومتیں دی کہ لوگ حیران تھے، حیران سچ میں۔ اور آج ہم نے اس کتاب کے ساتھ کیا برا رویہ اختیار کیا، آپ دیکھیں۔ تو جب اس کتاب کا اصل مقصد کھو جاتا ہے تو پھر یہ کتاب دنیاوی خواہشات کی تکمیل کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ چنانچہ دشمن کو، آپ نے سنے ہوں گے ایسے ایڈورٹائز اخبارات میں، دشمن کو زیر کرنے، یعنی دشمن کو قدموں میں گرانے اور محبوب کو قدموں میں گرانے کے لیے عملیات قرآنی جیسے ایڈورٹائزمنٹ دیے جاتے ہیں۔ آپ اخبارات میں دیکھ لیجیے، آپ ابھی اپنے آس پاس کے اخبارات کو ہی دیکھ لیجیے، جو لوکل اخبارات ہیں آپ کو یقیناً اس میں یہ ایڈ ضرور ملے گا کہ دشمن کو کیسے زیر کیا جائے، محبوب کو قدموں میں کیسے گرایا جائے، پسند کی شادی یا پسند کی لڑکی کیسے حاصل کی جائے، بس اس طرح کی باتیں، جاب کیسے حاصل کی جائے، اس کے لیے عملیات قرآن کی عملیات، پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، واللہ عالم۔ اور یہ کاروبار آج بھی ہمارے یہاں پر بہت زیادہ چل رہے ہیں، کیونکہ سب سے زیادہ پروفیٹیبل یہ کاروبار ہے۔ اس میں نہ کوئی کہتے نا کہ ہینگ لگے نہ پھٹکری، رنگ بھی آئے چوکھا، کہ کچھ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ آپ کو سرمایہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، اور بس آمدنی شروع ہے۔ تو بنی اسرائیل کا بھی یہی حال تھا کہ وہ دین کی اصل حقیقت کو چھوڑ کر جادو کے پیچھے چل پڑے تھے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تردید کی کہ ہمارے نبی نے کفر نہیں کیا، کیونکہ آپ دیکھیے آج بھی آپ کو ایسی چیزیں مل جائے گی۔ آپ اپنی سوسائٹی میں دیکھیے، آج بھی جو چیزیں بکتی ہیں یا اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے نقش سلیمانی، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں بتا دیا کہ ہمارے نبی نے کفر نہیں کیا تھا، ہمارے نبی نے جادو نہیں کیا تھا، پھر بھی آج ہم مسلمان جو ہے نقش سلیمانی کے طور پر چیزیں سیل کرتے رہتے ہیں کہ اچھا یہ نقش سلیمانی ہے، مطلب نعوذ باللہ ہم ایک طرح سے اس پر مہر ثبت کر رہے ہیں کہ ہاں نعوذ باللہ سلیمان علیہ السلام نے کفر کیا تھا۔ تو اللہ کے نبیوں کا کام یہ نہیں ہوتا۔ تو جادو کفر ہے، یعنی یہ جو جادو سکھاتے تھے فرشتے وہ پہلے ہی کہہ دیتے تھے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کفر کا لفظ استعمال کیا کہ وما کفر سلیمان ولیکن الشیاطین کفروا، بلکہ شیطانوں نے کفر کیا۔ کیا کرتے تھے وہ شیطان؟ یعلمون الناس السحر، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ تو جادو کفر ہے، لکھ لیجیے آپ لوگ کہ جادو کفر ہے، اور بلکہ علماء کرام کہتے ہیں کہ جو مسلمان حکومت کے انڈر جادو کا کوئی کرے گا، کوئی جادوگر پکڑا جاتا ہے تو اسے قتل کی سزا، اس کے لیے پھانسی اس کو دے دی جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ جادو کفر ہے۔ اور آپ دیکھ لیں کہ آج بھی نقش سلیمانی کی اصطلاح آپ کو سننے کو ملے گی، اس طرح سے بعض مسلمان بھی ان چیزوں کو سلیمان علیہ السلام کی طرف منسوب کر رہے ہیں مطلب، اور وہ ظلم اب بھی جاری ہے، یعنی نعوذ باللہ وہ کفر جادو کو سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں۔ کتنا بڑا ظلم ہے آپ دیکھیں۔ تو پھر کیا ہوا کہ وہ اس علم کے پیچھے پڑے ہوئے تھے اور خود سیکھنا چاہتے تھے۔ تو انسان کی آزمائش دراصل اسی میں ہوتی ہے جس سے اس کو دلچسپی ہوتی ہے، یقین جانیے۔ یہ آپ کبھی آزما کر دیکھیں کہ جہاں اس کا ایمان کمزور ہوتا ہے نا، اسی قسم کی اس پر آزمائش آتی ہے۔ لہٰذا اپنے آپ کو ہمیشہ الرٹ رکھیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ اس آزمائش میں ہم پھر بہہ نہ جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ہم نے فرشتوں کو بھی بھیجا، یعنی مزید ان کی آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا، اور وہ فرشتے کیا کرتے تھے؟ خود کہہ دیتے تھے کہ دیکھو تم یہ نہ سیکھو، یہ کفر ہے، یہ آزمائش ہے تمہاری، لیکن اس کے باوجود بھی سیکھتے تھے وہ۔ اور جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو کیا گیا، یہود نے جادو کیا تھا، یہ ان کا حسد تھا، اصل میں حد سے زیادہ حسد، اور انہوں نے آپ کے کچھ چیزیں لے کر اس کو ایک کنویں میں دبا دیا تھا، اس پر گرہیں ڈالی تھی، اور ان گرہوں پر وہ جو ہے عملیات کر کے وہ پھونکتے رہتے تھے، اور پھر اس کو اندر دبا دیا تھا۔ لیکن پھر یہ بات ظاہر ہو گئی، لبید بن عاصم شخص تھا جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا تھا۔ تو جادو کی تعلیم دینا بھی کفر ہے، کیونکہ اس میں شیاطین سے مدد لی جاتی ہے، جس پر کیا جاتا ہے اسے تکلیف ہوتی ہے۔ جادو اس وقت تک نقصان نہیں دیتا جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو۔ یہ بات آپ خاص طور سے آپ کے عقیدے میں شامل ہونی چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر کوئی چیز نقصان نہیں دے سکتی۔ اور جادو کا علاج جادوگروں کے پاس نہیں ہوتا، یعنی جادوگر کے پاس جا کر علاج نہ کروائیں کبھی بھی، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ جادو کا توڑ جادو نہیں ہے،
मुअव्वज़तैन से इलाज करना होगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अल्लाह के रसूल के ज़रिए से हमें जो दुआएं सिखाई हैं वो दुआएं हमको पढ़नी होगी। और जादू का जो सबसे बड़ा नुकसान है कि आखिरत खराब हो जाती है इससे, यानी आखिरत में फिर उसका कोई खलाक नहीं है, कोई हिस्सा नहीं है उसका, यानी आखिरत में वो बर्बाद हो गया और ख़त्म हो गया। तो अब ये जादू से या सिहर से कैसे बचा जा सकता है? तो इसमें अगर हम देखें, सुबह शाम के अस्कार इसमें शामिल है। आपके पास सुबह शाम के जो मसनून अस्कार है वो ज़रूर होने चाहिए। कोई भी दुआओं का कार्ड आप लेना चाहे तो जैसे हमारे इंस्टीट्यूट से सुबह शाम के मसनून अस्कार के नाम से कार्ड अवेलेबल है। इय्याका नस्तईन किताब है अल-हुदा की। तीसरा हिस्नुल मुस्लिम है। हिस्नुल मुस्लिम में सभी दुआएं आ गई माशाल्लाह। अगर आपके पास हिस्नुल मुस्लिम है, आप देखें हिस्नुल मुस्लिम का मतलब ये क्या है? मुसलमान का किला। यानी ये दुआएं पढ़ने से मुसलमान क्या होता है? एक तरह से वो एक किले में आ जाता है, हिसार में आ जाता है। अब उसके ऊपर कोई चीज़ असर नहीं कर सकती सुबह शाम के अस्कार की वजह से। तो सुबह शाम के अस्कार आप पढ़ें। सफाई का खास तौर से ख्याल रखें, यानी तहारत का एहतमाम होना चाहिए। गंदगी पर बहुत जल्दी शयातीन आ जाते हैं, तो तहारत का एहतमाम करें। मसनून दुआएं पढ़ें जो इससे रिलेटेड हमें बताई गई हैं, जिसमें शैतान औज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मति मिन शर्रि मा खलक और इस तरह की जो दुआएं हैं वो दुआएं हम पढ़ें। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तरीक़ाकार था कि आप रात में सोते वक्त मुअव्वज़तैन पढ़ते थे और आयतल कुर्सी पढ़ते थे, सूरह मुल्क पढ़ते थे। और मुअव्वज़तैन पढ़ने का तरीका क्या था आपका? कि आप पढ़कर अपनी हथेलियों पर फूंकते और अपनी हथेलियों को पूरे जिस्म पर फेर लेते थे। मुअव्वज़तैन दो सूरतों को कहते हैं, दो पनाह देने वाली सूरतें, जिसमें कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक और कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास, ये वाली सूरतें हैं। लेकिन आप इसमें कुल हुवल्लाहु अहद भी पढ़ेंगे, ठीक है? ये तीनों सूरतें आप पढ़ेंगे और फिर दुआ पढ़ेंगे। और बहुत ज़्यादा जज्बात में आने से बचा जाए। बहुत ज़्यादा जज्बाती जो लोग होते हैं उनके ऊपर भी जल्दी शयातीन हावी हो जाते हैं। तो बहरहाल हम देखते हैं कि ये दरअसल हिकमत इलाही या अल्लाह ताला की सुन्नत रही है कि जो कोई उस चीज़ को तर्क करता है जो उसे फ़ायदा देती है और जिससे फ़ायदा उठाना उसके लिए मुमकिन हो, लेकिन वो फ़ायदा ना उठाए तो फिर उसको ऐसे काम में मशगूल कर दिया जाता है जो उसके लिए नुकसानदेह होता है। जैसे मिसाल के तौर पर उनके पास वहाँ पर नबी थे, सुलेमान अलैहिस्सलाम मौजूद थे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की किताब मौजूद थी यहूद के पास, लेकिन उन्होंने क्या किया? उससे फ़ायदा नहीं उठाया। जब उन्होंने उनके पास जो चीज़ थी, यानी उनके पास नबी थे और किताब थी, उन्होंने उस किताब को छोड़ दिया, नबी की तालीमात को छोड़ दिया, तो अब उनको किस में इन्वॉल्व कर दिया गया? जो चीज़ उनको नुकसान दे सकती थी। ये बहुत बड़ी आजमाइश है, आप देखें। और हमें अलर्ट रहना चाहिए, हमें बहुत सोच समझ कर कॉन्शियसली ज़िंदगी गुजारनी होगी। आज हमारे पास भी कुरान मौजूद है, आज हमारे पास भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात मौजूद हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम भी इन लग़वियात में लग गए? क्योंकि जब किताब को आप छोड़ेंगे, जब नबी की तालीमात को आप छोड़ेंगे, लाज़मन आप लग़वियात में उलझेंगे। लिहाजा लग़वियात, शयातीन, कुफ्र, इन तमाम चीज़ों से बचने के लिए आपको अल्लाह सुब्हानहू व तआला की किताब की तरफ मुतवज्जे होना ज़रूरी है, लाज़मी है। अभी थोड़े दिन पहले की बात है, हमारे कोई जानने वाले थे, बहुत ही करीबी जानने वाले थे, तो उन्होंने अपने डीपी पर, जो व्हाट्सएप वगैरह की डीपी होते हैं, तो आजकल सब लोगों की आदत होती है जैसे कि तस्वीरें लगाते हैं, तो अपनी तस्वीर लगा ली या बच्चों की लगा ली या हस्बैंड की लगा ली या वालिदैन की लगा ली। तो उनसे किसी ने कहा, और ये कोई सुना सुनाया वाक़या नहीं है, यानी ये जादू के वाक़यात पेश आ चुके हैं, किसी ने तजुर्बे से बताया है और ये बहुत करीबी जानने वालों का वाक़या है। तो उन्होंने कहा कि मैंने अपनी तस्वीर हटा ली, क्योंकि किसी ने मुझसे फ़ोन करके कहा कि आप अपनी तस्वीर हटा लीजिए, क्योंकि आजकल जादू तस्वीरों पर हो रहा है और स्पेशली जो व्हाट्सएप की प्रोफाइल तस्वीरें हैं वो लेकर जादू हो रहा है। और उनकी खुद की भाभी ने उनको बताया कि जब आज किसी भी आमिल के पास अगर आप जाते हैं, किसी पीर के पास जाते हैं जो आजकल इस तरह के ऐसे काम करते हैं, उनके पास जाएं तो वो आपसे लेटेस्ट तस्वीर मांगते हैं। वो कहते हैं कि कोई लेटेस्ट तस्वीर लाओ जिस पर जादू कराना है। जब उनके पास उनको लेटेस्ट तस्वीर दी जाती है तो उसके ऊपर वो जादू करते हैं। पहले ज़माने में हम सुनते आए थे बचपन से कि अपने कपड़े बाहर ज़्यादा सूखने ना डालो, या इस तरह की बातें सुनते आए थे कि अगर कपड़ा गायब हो गया तो उसके ऊपर कोई भी जादू कर देता है और उस पर जादू आसानी से हो जाता है अगर आपका लिबास है। ये खैर सुनी सुनाई बातें थी, वो अल्लाह आलम, अल्लाह ताला जानता है कि जादू किस पर कैसे कैसे किया जाता है। कोशिश करनी चाहिए कि हम बचे रहें और हमारा तवक्कुल और यकीन अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात पर हो कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के इज़्न के बगैर कोई चीज़ नहीं हो सकती। लेकिन हम बिला वजह क्यों ऐसे कामों में पड़ें? तो आजकल जो आमिल हैं, ये इस तरह के लोग हैं जो जादू करवाते हैं या करते हैं, वो लेटेस्ट तस्वीरें मांगते हैं। तो इसीलिए अवॉइड करें आप अपनी तस्वीरों को अपलोड करना इस तरह से। बहरहाल अल्लाह ताला बेहतर जानता है, लेकिन ये तो बिल्कुल हमारे करीबी जानने वालों के साथ हुआ हुआ वाक़या है कि उनके कोई रिश्तेदार इस काम में इन्वॉल्व हो गए थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो वापस आ गए और उनसे वो आमिल तस्वीर मांग रहे थे।
تو جب بھی وہ الرٹ ہو گئے کہ یہ غلط کام ہے. تو اس سے پھر آپ دیکھیں کہ آج ہمارے معاشرے میں کیسے رجحانات پائے جا رہے ہیں, کس طرف لوگ انوالو ہیں. آپ خاندان میں دیکھیں, آپس میں ہر کوئی ایک دوسرے سے نالا ہے, بھائی بھائی سے, اور ایون اولاد والدین سے اور والدین اولاد سے. بعض جگہ والدین اپنے بچوں یا بہوؤں کے خلاف عملیات کرواتے ہیں, جادو کرواتے ہیں. بعض اوقات بہویں اپنے شوہر کے خلاف یا شوہر کے والدین کے خلاف عملیات کرواتے ہیں. بھائی بھائی میں جدائی ڈالنے کے لیے بیویاں جادو کرواتی ہیں, چلے عامل صاحب کے پاس, کسی پیر صاحب کے پاس, کہ اچھا یہ بہت زیادہ پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں کہ یہ بہت ماں کے انڈر میں ہے, لہٰذا ان کو ماں سے جو ہے جدا کر دیجئے. شوہر کو, شوہر میرے بہت زیادہ ماں پر خرچ کرتے ہیں اور یہ بیوی کی بات نہیں سنتے. تو بس وہ عامل صاحب کہتے کہ ہاں بالکل, اب آپ یہ اتنے عمل کریے اور آپ کا شوہر آپ کے قدموں میں آ جائے گا. استغفر اللہ, اللہ تعالیٰ رحم فرمائے ہمارے حال پر. کن کاموں میں آج ہم انوالو ہو گئے ہیں, اور کس قدر بھیڑ ہے آپ دیکھیں ایسی جگہوں پر جہاں یہ جادو اور عملیات کروائے جاتے ہیں. اور پھر دوسرا اور ہمارے ایمان کی کمزوری آپ دیکھیں دوسری طرف سے, کہ ہر ایک کو شک ہے کہ مجھ پر جادو کرا دیا گیا ہے, اور پھر وہ جادو کے توڑ کے لیے وہ بھی کہاں چلے, اسی غلط طریقے پر چلے. ہر ایک کو بس یہ شک ہوتا ہے کہ مجھ پر فلاں نے جادو کر دیا, مجھ پر فلاں نے جادو کر دیا, مجھ پر اثر ہو گیا, مجھ پر کس نے کرا دیا. آپ نے یہ جملہ بہت سنا ہوگا, ہم پر کرا دیا کسی نے, ہم پر کرا دیا کسی نے, اس طرح کے جملے. تو آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں, آپ اپنے آپ کو لگا دیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں, آپ اپنے آپ کو کھپا دیں, آپ صبح شام کے اذکار پڑھیں, آپ ذکر کریں, اللہ تعالیٰ کی کتاب کی طرف لوٹیں آپ, کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. یہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ, کہ نہیں وہ نقصان پہنچانے والے تھے مگر یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اذن کے ساتھ. جب تک اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اذن نہ ہو کوئی کسی کو نقصان پہنچا ہی نہیں سکتا. سبحان اللہ, ہمارے جس کو اپنے رب پر یقین ہو, جس کو اپنے رب پر توکل ہو, وہ اس بات کو محسوس کر سکتا ہے. اور یہی جو توکل ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات پر, یہ جو یقین ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات پر, اسی لیے تو کہا گیا کہ جو لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات پر توکل رکھتے ہیں, یقین رکھتے ہیں, اور یہ توہمات میں نہیں پڑتے, جادو وغیرہ میں نہیں پڑتے, ایسے 70,000 لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کیے جائیں گے جنہوں نے اپنے رب پر توکل کیا تھا اور بھروسہ کیا تھا. سبحان اللہ. آپ دیکھیں کہ میں اور آپ اس میں شامل ہیں. صحیح حدیث کا ایک حصہ ہے کہ میری امت کے 70,000 لوگ بغیر حساب و کتاب کی جنت میں داخل ہوں گے. تو پوچھا گیا کون تھے وہ؟ کہا گیا کہ وہ اپنے رب پر بھروسہ کرنے والے, وہ توہمات میں نہیں پڑتے تھے, یہ جادو وغیرہ میں نہیں پڑتے تھے, نہیں, بلکہ وہ صرف اپنے رب پر بھروسہ کرتے تھے. تو بہرحال اب پھر کیا ہوتا ہے کہ جب انسان صحیح راہ پر نہیں رہتا, صراط مستقیم پر نہیں رہتا, تو شیطان اس کو مزید ڈائیورٹ کرتا چلا جاتا ہے. پھر وہ ان کاموں میں مشغول ہو جاتا ہے جو لغویات میں شامل ہوتے ہیں, ان کاموں میں مشغول کر دیا جاتا ہے جو نقصان دہ ہوتے ہیں. تو بس جو کوئی اللہ تعالیٰ کی عبادت سے منہ موڑتا ہے اسے بتوں کی عبادت میں مبتلا کر دیا جاتا ہے. بہت اچھے پوائنٹ سے آپ نوٹ کریے گا. جو کوئی اللہ تعالیٰ کی محبت, اس سے خوف اور اس پر امید کو چھوڑ دیتا ہے, وہ غیر اللہ کی محبت, اس سے خوف اور اس سے امید میں مبتلا ہو جاتا ہے. یعنی آپ جیسے ہی اللہ تعالیٰ کی محبت کو ترک کریں گے, اللہ تعالیٰ کے خوف سے آپ دور ہو جائیں گے, آپ دنیاوی لوگوں کے خوف میں مبتلا ہو جائیں گے. ہر ایک سے ڈرنا, اس سے ڈرنا, اس سے ڈرنا, وہ مجھے نقصان نہ پہنچا دے, وہ مجھے نفع نہ دے دے, اس طرح کے ڈر. اور جہاں اللہ تعالیٰ کی محبت ختم ہوئی وہاں پر بندوں کی محبت غالب آنا شروع ہو جاتی ہے. اور جو کوئی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اطاعت میں مال خرچ نہیں کرتا, اسے شیطان کی فرما برداری میں مال خرچ کرنا پڑتا ہے. استغفر اللہ. یہ سب جو جادو اور عملیات کرانے کے لیے جو پیسے لگتے ہیں, جو پیروں کے اور عاملوں کے پاس جایا جاتا ہے, کتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے اس میں. ابھی کچھ سال پہلے میں اکولا گئی تھی, تو وہاں پر ایک خاتون آئی تھی اور بہت رو رہی تھی, اور وہ تھوڑی سی نفسیاتی مریضہ بن چکی تھی. اسی وجہ سے ان کو کسی نے ایک عامل کا پتہ بتا دیا, کیونکہ وہ اپنے شوہر, ان کو لگتا تھا کہ ان کے شوہر ان کے اپنے نہیں ہیں, تو ان کو کسی نے عامل کا پتہ بتا دیا. وہ عامل کے پاس گئیں اور عامل نے کہا کہ آپ کو اپنی تصویر دینی پڑے گی, جو سب سے اچھی تصویر ہے آپ کی. اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ وہ عامل جو تھے وہ منہ میں تھوکتے ہیں. استغفر اللہ, اللہ رحم فرمائے, اتنے عجیب عجیب کام ہیں. اور یہ بھی کہا کہ وہ 10,000 روپے مانگ رہے تھے اس کے, اور انہوں نے کہا کہ میرے پاس 10,000 نہیں تھے. اور پھر اس کے بعد وہ تھوڑی سی نفسیاتی مریضہ بن چکی تھی. آپ دیکھیں کہ کیسے یعنی کس قدر انسان پھر غلط کاموں میں انوالو ہو جاتا ہے. جب وہ صحیح راہ پر نہیں رہے گا تو لازماً شیطان اس کو کیا کر دے گا, غلط راہ پر لگا دے گا. تو یہ جو کہا جا رہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ نہیں کرتا جب انسان, تو کیا ہوتا ہے, شیطان کی فرمانبرداری میں اس کو مال خرچ کرنا پڑتا ہے. جو کوئی اپنے رب کے سامنے ذلت اور فروتنی کا اظہار نہیں کرتا, یعنی
جو اپنے رب کے سامنے جھکنا نہیں چاہتا اسے بندوں کے سامنے ذلیل ہونا پڑتا ہے، اور جو کوئی حق کو چھوڑ دیتا ہے اسے باطل میں مبتلا کر دیا جاتا ہے۔ بہت بہت ڈرانے والی آیت ہے آج کی، بہت زیادہ۔ ایسے لگ رہا ہے جیسے دل مٹھی میں بند ہو گیا ہے کہ کیسے مسلمان کوئی کفر کر سکتا ہے بھلا؟ کیسے کوئی مسلمان جادو کر سکتا ہے؟ کیسے کوئی مسلمان جادو سیکھ سکتا ہے؟ کیسے کوئی مسلمان جادو کی طرف انوالو ہو سکتا ہے؟ یہ تو کفر ہے، یہ کفر کہا گیا اس کو۔ اسکالرز تو کہتے ہیں، امام شافعی اور امام مالک اور بہت سارے اسکالرز کا کہنا ہے کہ جادوگر کی توبہ بھی قبول نہیں ہوتی ہے۔ یا تو کچھ علماء کا کہنا ہے کہ ان کو شہر سے باہر نکال دیا جائے گا، کچھ علماء کا کہنا ہے کہ ان کو قتل کر دیا جائے گا، کچھ علماء کا کہنا ہے کہ اگر وہ توبہ بھی کرتے تو ان کی توبہ نہیں قبول ہوتی ہے جادوگر کی، کیونکہ وہ دوسرے کو نقصان پہنچا رہا ہوتا ہے نا، اور وہ چیزیں اپنے ہاتھ میں اختیار میں کرنا چاہ رہے ہیں۔ اور جادو کب ہوتا ہے؟ جب تک وہ شیطان کی تعریف نہ کریں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نافرمانی نہ کریں، اسی وقت وہ جنات ان کے قبضے میں آتے ہیں، اس کے علاوہ نہیں آتے ہیں۔ تو یہاں پر جب یہود نے اللہ کی کتاب کو پیچھے پھینک دیا تو اس جادو کے پیچھے لگ گئے جو شیاطین نے سلیمان علیہ السلام کی حکومت کے زمانے میں ایجاد کیے تھے، جہاں شیاطین نے لوگوں کو سکھانے کے لیے جادو نکالا اور لوگوں کو یہ مشہور کرایا لوگوں میں کہ سلیمان اسی جادو کے عامل سے بادشاہ بنے ہیں، نعوذ باللہ، یا سلیمان علیہ السلام خود جادو کرنے والے ہیں اور جادو ہی کے زور پر ان کو اتنی بڑی بادشاہت مل گئی۔ یہ جھوٹ بات پھیلا دی انہوں نے، حالانکہ یہ جھوٹ تھا۔ سلیمان علیہ السلام نے کبھی جادو نہیں کیا، بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے نبی پر جو الزام تھا اس کو یہاں پر نکال دیا، اس الزام کو ہٹا دیا جو کہ یہود نے لگایا تھا یہ الزام۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو شیطان تھے وہ دراصل انسان کو گمراہ کرنے کے لیے، انسان کو سرکش بنانے کے لیے اور حرص اور ہوس میں مبتلا کرنے کے لیے جادو سکھاتے تھے۔ تو اسی طرح یہودیوں نے اس جادو کی پیروی کی جو سرزمین عراق کے شہر بابل میں 2 فرشتوں پر نازل کیا گیا تھا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندوں پر آزمائش اور امتحان کے لیے تھا۔ اصل میں یہ فرشتے نقصان پہنچانے کے لیے نہیں جادو سکھاتے تھے، بلکہ یہ آزمائش کے لیے تھے، اور وہ لوگوں کو بتا دیتے تھے کہ دیکھو ہم تو کچھ نہیں کر سکتے، لیکن اگر تم اس میں انوالو ہوگے تو تمہارا ہی نقصان ہوگا۔ تو لوگ کہتے کہ نہیں ہمیں پھر بھی سیکھنا ہے، استغفر اللہ۔ تو وہ کسی کو نہیں سکھاتے تھے، یہاں تک کہ وہ ان کی خیر خواہی کرتے تھے اور کہتے کہ ہم تو آزمائش کے لیے، لہٰذا تم کفر مت کرو، یعنی جادو نہ سیکھو کیونکہ وہ کفر ہے۔ بس دونوں فرشتے لوگوں کو جادو سیکھنے سے روکتے تھے اور انہیں جادو کی حیثیت سے یا حقیقت سے آگاہ کرتے تھے، بتاتے تھے ان کو۔ تو شیطان کا جادو سکھانا تو یہ تھا کہ وہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے جادو سکھاتے تھے، جبکہ فرشتے لوگوں کو جادو سے روکنے کے لیے جادو سکھاتے تھے، اور ان لوگوں نے لوگوں کو گمراہ کیا اور اس سلیمان علیہ السلام کی طرف منسوب کر دیا جادو کو۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو بری قرار دیا، اور فرشتوں کا جادو سکھانا لوگوں کی آزمائش اور امتحان کے لیے تھا، خیر خواہی پر مبنی تھا کہ لوگوں کو اس آزمائش کے بارے میں بتائیں کہ تم کس فتنے میں مبتلا ہو رہے ہو، لیکن لوگ پھر بھی سیکھتے تھے۔ تو بس یہ یہودی اس جادو کے پیچھے لگے جسے شیاطین نے سیکھا تھا اور جو فرشتے سکھایا کرتے تھے، تو انہوں نے جو انبیاء اور رسول تھے ان کے علوم کو چھوڑا، یعنی جو اچھی باتیں تھیں قرآن کی یا تورات کی جو باتیں تھیں، اپنے نبیوں کی جو باتیں تھیں اس کو چھوڑا، اور کس میں لگ گئے؟ شیاطین کے علم کی پیروی کرنے لگے۔ آج مسلمان بھی آپ دیکھیں، قرآن پڑھنے کے لیے تو کوئی نہیں آئے گا، لیکن اگر آپ ابھی آج اعلان کریں کہ فلاں پیر بابا عالم صاحب آئے ہیں جو کہ یہ عملیات سکھاتے ہیں اور ان کی وجہ سے یہ اور یہ کام ہو سکتے ہیں، شعبدے اور معجزے ہو سکتے ہیں، نعوذ باللہ، تو آپ دیکھیں ایک لوگوں کا جمع غفیر ہوگا وہاں پر۔ تو پھر ہر کوئی اسی چیز کی طرف مائل ہوتا ہے جو اس کی مناسب حال ہوتی ہے، یعنی جس کے اندر اس کی خود کی طلب اور تڑپ ہوتی ہے۔ تو یہ لوگوں کو جادو کی آزمائش میں کیوں مبتلا کیا گیا؟ کیونکہ یہ خود اس میں انوالو ہونا چاہتے تھے، ان کی خواہش تھی۔ اور اگر آج مسلمان ایسی چیزوں میں انوالو ہیں، اس کا مطلب ان کے دلوں کے اندر بھی اس کی خواہش تھی، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان کو اسی میں ڈال دیا، اسی میں وہ پھر سرگرداں ہیں۔ اور پھر جادو بھی کون سا تھا؟ جو ورسٹ قسم کا تھا جادو، اور کیا تھا وہ؟ کہ شوہر اور بیوی میں جدائی ڈالنا۔ اب آپ دیکھیں کہ جبکہ شوہر اور بیوی میں جدائی ڈالنا یہ کتنا بڑا گناہ ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ میں نے خود ہسبینڈ اور وائف میں محبت ڈال دی ہے۔ سورہ روم کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، کہ تمہارے درمیان مودت اور رحم دلی پیدا کر دی ہے میں نے، سبحان اللہ۔ اور یہی تو آپ دیکھیں شوہر اور بیوی کی جو محبت ہوتی ہے وہ بے لوث ہوتی ہے۔ شادی کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہسبینڈ اور وائف دونوں
نہ उनके अंदर वो खूबसूरती बाकी रहती है, ना कुछ पुरानी चीजें बाकी रहती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो मोहब्बत आपस में और ज्यादा बढ़ती चली जाती है. तो ये मवद्दत है एक्चुअली जो अल्लाह ताला ने डाली है अपने बंदों के दिलों में. तो ये लोग क्या करते थे कि वो मियाँ बीवी के दरमियान जो मोहब्बत है उसको खत्म करके उस बीवी को अपने कब्जे में कर लेना चाहते थे. तो ये आयत दरअसल इस बात पर दलालत करती कि जादू की कोई हकीकत नहीं है. अगर जादू होता भी है तो अल्लाह सुब्हान तआला के इज़्न से होता है. जब तक कि अल्लाह ताला का इज़्न ना हो जादू नहीं हो सकता और ना ही कोई चीज नुकसान दे सकती है. और जो अल्लाह ताला के इज़्न की भी दो किस्में आप देखें. एक तो यह है कि इज़्न क़दरी कहा जाएगा जिसको, कि जो अल्लाह ताला की मशीयत से मुतालिक है, जैसे कि पीछे बताया गया, ठीक है ना, कि अल्लाह सुब्हान तआला ने खुद से डाल दी. और जैसे कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने ये किताब अल्लाह के हुक्म से आपके दिल पर उतारी है. तो एक होता है कि अल्लाह सुब्हान तआला किसी काम का हुक्म देता है और वो फरिश्ते करते हैं आगे, और एक होता है कि अल्लाह ताला दिल में वो बात डाल देता है. तो ये इज़्न दो किस्म का है. तो इन तमाम आयतों से ये बात ज़ाहिर होती है कि जो भी इंसान को कुव्वत मिली है, जो उसकी तासीर है, और जो भी असबाब होते हैं, कितने भी असबाब इंसान मुहैया कर ले, कितनी भी उसके अंदर कुव्वत और तासीर हो, उसके बावजूद भी वो अल्लाह ताला की कुदरत के ताबे होता है. जैसे एक पहलवान है, समझे, एक बहुत ज़्यादा मशहूर पहलवान है और वो बहुत ताकतवर है, लेकिन वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता जब तक अल्लाह सुब्हान तआला न चाहे. यानी वो किसी को उठाकर पटक नहीं सकता जब तक अल्लाह ताला न चाहे. बाज़ औक़ात आपने देखा कि कैसा होता है कि बड़े बड़े पहलवान को छोटे छोटे लोग हरा देते हैं, डिफीट कर देते हैं, है ना. तो जब तक अल्लाह सुब्हान तआला का इज़्न ना हो नहीं हो सकता. और एक चीज होती है कि अल्लाह सुब्हान तआला की तरफ से हुक्म आता है और फिर वो इंसान को करना पड़ता है, या फिर इंसान उसका ताबे हो जाता है. तो कितने भी आपके पास असबाब मुहैया हो जाएं, यानी आपके पास बहुत बड़ा लश्कर जमा हो जाए और आप किसी पर उससे फतेह हासिल करना चाहते हैं, लेकिन जब तक अल्लाह सुब्हान तआला का हुक्म नहीं होगा, आपके पास सारे सोर्सेस होंगे तब भी आप नहीं कर सकेंगे. क्यों? क्योंकि अल्लाह सुब्हान तआला का इज़्न नहीं है. और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपके पास कोई सोर्सेस नहीं है, कोई आपके पास फैसिलिटीज नहीं है, उसके बावजूद भी अल्लाह सुब्हान तआला आपको फतेह और कामयाबी और कामरानी से नवाज देता है. क्यों? क्योंकि इज़्न किसका है? अल्लाह सुब्हान तआला का है. तो ये चीज समझने की जरूरत है, क्योंकि जो बंदों के अफ़आल हैं ये अल्लाह सुब्हान तआला की कुदरत के ताबे हैं. जबकि एक फिरका निकला था, क़दरिया फिरका. वो क़दरिया फिरका वो समझते थे कि असबाब की तासीर मुस्तकिल होती है और वो मशीयत इलाही के ताबे नहीं होते. मतलब जो इंसान असबाब इख्तियार करता है वो अल्लाह ताला की मशीयत के ताबे नहीं होते, कहते हैं वो इंसान के अपना खुद का जोर होता है. चुनांचे उन्होंने क्या करार दिया था कि बंदों के अफ़आल को अल्लाह ताला की कुदरत से खारिज कर दिया. यानी बंदे जो काम करते हैं वो कहते हैं कि अल्लाह ताला की कुदरत से हटकर है ये काम. और इस तरह उन लोगों ने अल्लाह ताला की किताब की भी खिलाफ वर्जी की, सुन्नत रसूल की खिलाफ वर्जी की, सहाबा और ताबईन और इजमा की खिलाफ वर्जी की. तो ये चीज हमको समझनी चाहिए कि हर चीज अल्लाह सुब्हान तआला के इज़्न के ताबे हैं. कोई काम दुनिया में हो नहीं सकता जब तक कि अल्लाह सुब्हान तआला ना चाहे. अगर वो शर भी हो रहा है तो वो भी अल्लाह ताला की तरफ से होता है. तो लिहाजा इस बात को समझना जरूरी है. तो अल्लाह ताला ने फिर जादू के इल्म का जिक्र करते हुए फरमाया कि जादू में नुकसान ही नुकसान है, उसमें कोई न दीनी फायदा है न दुनियावी फायदा है. जिस तरह बाज गुनाहों में दुनियावी फायदा होता है, जैसे कि शराब के बारे में अल्लाह ताला फरमाता है कि शराब में अल्लाह ताला फरमाता है शराब और जुए में फायदा है थोड़ा सा, लेकिन उसका गुनाह फायदों से बहुत ज्यादा है. लेकिन यहाँ अल्लाह सुब्हान तआला फरमा रहा है कि जादू में कुछ भी फायदा नहीं है, न दुनिया का न दीन का, बल्कि नुकसान ही नुकसान है. तो बहरहाल जो भी अल्लाह सुब्हान तआला की तरफ से जो भी बातें होती हैं उसमें इंसान ही के लिए खैर होता है. और इसीलिए अल्लाह ताला के हर हुक्म पर सर झुकाना चाहिए कि अल्लाह ताला ने बता दिया, फरमा दिया कि जादू कुफ्र है, लिहाजा हमको उस पर यकीन करना चाहिए और उससे बचने की कोशिश करना चाहिए. तो यहूद ने उस बात को जान लिया था, वलक़द अलिमू लमन इश्तरा, उन्होंने जान लिया, उसके बावजूद भी उन्होंने इसको खरीदा. यानी उनको मालूम था कि सामने गड्ढा है, लेकिन फिर भी वो उसमें कदम रखना चाहते थे, वो गिरना चाहते थे उस गड्ढे में. आप देखें, यानी हठ धर्मी और जहालत और गुमराही की इंतहा आप देखें. और अल्लाह ताला फरमा रहा है कि फिर आखिरत में उनका कोई हिस्सा नहीं, बल्कि ये जादू आखिरत में अजाब का सबब बनेगा. बस उनका जादू पर अमल करना जहालत और लाइल्मी की वजह से नहीं, बल्कि इस वजह से कि उन्होंने आखिरत के मुकाबले में दुनिया को तरजीह दी, दुनिया की जिंदगी को पसंद किया
اور وہ بدترین چیز ہے جس کے بدلے وہ اپنے آپ کو فروخت کر رہے ہیں، بیچ رہے ہیں. کاش وہ جانتے ہوتے، یعنی کاش ان کو علم ہوتا. اگر ان کو علم ہوتا تو وہ یہ کام کبھی بھی نہ کرتے، لیکن وہ لا علم لوگ تھے، وہ بے شعور لوگ تھے. اس لیے آپ دیکھیں کہ علم کتنا ضروری ہے. اگر علم نہ ہو انسان کے پاس تو سب چیز بیکار ہے. اور علم بھی کون سا؟ جو اس کو دنیا اور آخرت میں فائدہ دے. جو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایسا علم عطا فرما جو نافع ہو، جو میرے لیے فائدہ مند ہو، جو نفع بخش ہو میرے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور یہ جو جادو وہ سیکھتے تھے شوہر اور بیوی میں جدائی ڈالنے کا، تو آپ دیکھیں کہ شیطان کو سب سے مرغوب اور پسندیدہ کام شوہر اور بیوی میں جدائی ڈالنا ہے. وہ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے جب ہسبینڈ اور وائف میں کلیشز ہوتے ہیں، جب ہسبینڈ اور وائف میں سیپریشن ہو جاتا ہے، جب ہسبینڈ اور وائف تھوڑی تھوڑی باتوں پر جھگڑنے لگتے ہیں، اور جس کا لازماً اثر ایکچولی بچوں پر ہوتا ہے، سوسائٹی پر ہوتا ہے، اور پوری سوسائٹی بکھر کر رہ جاتی ہے. کیونکہ خاندان جو ہے یہ ایک یونٹ، ایک اکائی ہے یہ سوسائٹی کی. اگر خاندان بکھرتا ہے تو پوری سوسائٹی بکھر جاتی ہے، پوری سوسائٹی کولیپس ہو جاتی ہے، ایسا سمجھیں آپ. الحمدللہ اسلام ہمیں خاندان کو یونائٹ کرنے پر بہت زور دیتا ہے. اس لیے ہسبینڈ اور وائف کے بارے میں سورہ نساء میں اتنی ڈیٹیل ہے. ایون سورہ بقرہ، سورہ نساء، اور پھر ہم آگے سورہ طلاق پڑھیں گے، سورہ تحریم میں، ان سب میں ہسبینڈ اور وائف کے تعلق سے بات بتائی گئی ہے کہ ہسبینڈ اور وائف کو کیا کرنا چاہیے کہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ تھوڑا سا کمپرومائز کر لیں، کچھ حقوق کی کمی بیشی پر ایک دوسرے سے درگزر کر لیں. اگر کوئی کسی کے حقوق نہیں بھی پورے کرے تو کوئی بات نہیں، درگزر سے کام لے، کوئی نہ کوئی اللہ سے مطلب بہتر راہ نکال دے گا. اگر دونوں کے درمیان کچھ نہ کچھ کلیشز ہو رہے ہیں، کچھ پرابلمس ہو رہی ہیں، تو اس صورت میں کوئی حکم مقرر کر لیں اپنے اپنے خاندان کا، وہ دونوں کو سمجھائے گا. اور آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے کہ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، صلح بہرحال بہتر ہے. تو ابلیس اپنا تخت سمندر پر لگاتا ہے. جب اس کو اس کے چھوٹے چھوٹے شیطان آ کر اپنی کارگزاری کی خبریں دینے لگتے ہیں کہ دن بھر وہ کیا کام کرتے رہے، وہ سب کو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، یعنی تم نے کوئی بڑا کام نہیں کیا. پھر آخر میں ایک آتا ہے شیطان اور وہ کہتا ہے کہ آج میں نے دو لوگوں کو اتنا لڑوایا، یعنی ہسبینڈ اور وائف کو، کہ لڑتے لڑتے دونوں کی آپس میں طلاق ہو گئی، سیپریشن ہو گیا. تو شیطان اٹھ کر اسے گلے لگا لیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ ہے میرا جانشین، یعنی تم نے جو کام کیا بہت بڑا کام کیا. تو شیطان کو سب سے زیادہ خوشی ہسبینڈ اور وائف میں تعلق خراب کرنے پر ہوتی ہے، کہ دونوں کے تعلقات خراب ہو جائیں. تو ہمیشہ سوچ لیں جو بھی ہسبینڈ اور وائف ہیں، آپ دیکھیں ہر ہسبینڈ اور وائف میں کچھ نہ کچھ ہوتا ہے. ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ ہسبینڈ اور وائف ہمیشہ بہت ہی اسموتھلی زندگی گزار لیں، بہت زیادہ خوبصورت زندگی گزرے. دو مختلف مزاج کے لوگ ہیں نا، تو کچھ نہ کچھ تو کلیشز ہوں گے ہی، کبھی نہ کبھی تو مزاج کا اختلاف ہوگا ہی، کبھی نہ کبھی تو ایک دوسرے کے ساتھ برہمی یا اس طرح کا اظہار ہوگا. تو کیا کرے اس وقت کوئی ایک خاموش ہو جائے، کیونکہ فوراً الرٹ ہو جائیں کہ جب دونوں میں جھگڑے بڑھ رہے ہیں، جب دونوں میں کلیشز زیادہ ہو رہے ہیں، تو سمجھے کہ شیطان داخل ہو گیا ہے. تو اب ہم کس کو خوش کرنا چاہیں گے، شیطان کو یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو کیا چاہتا ہے کہ دونوں میں صلح ہو جائے، اور صلح کو اللہ تعالیٰ بہتر قرار دے رہا ہے. اور شیطان کس پر خوش ہوتا ہے؟ دونوں میاں بیوی کو سیپریٹ کر کے، دونوں میاں بیوی میں جدائی ڈال کے. تو یہ کام وہ لوگ کرتے تھے. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. تو بہرحال تو جب بھی کوئی کام ہوتا ہے، چاہے آپ اس کے لیے کتنے بھی اسباب مہیا کر لیں، اس کی تاثیر کتنی بھی ہو، لیکن جب تک اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اذن نہ ہو وہ کام نہیں ہوتا ہے. ہر کام اللہ تعالیٰ کی قضا اور قدر کے تابع ہیں، انڈر ہے. یہ بات آپ سمجھ لیں. جو سحر ہے ایکچولی لا ينفع فی الآخرہ، یہ فائدہ نہیں دے گا آخرت میں، ولا یقرب الی اللہ، نہ اللہ تعالیٰ کے قریب کرے گا. اور جس نے یہ سحر کے ذریعے سے کوئی چیز خریدی، یعنی سحر کو اپنایا، جس نے جادو کو اپنایا، تو اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا. اور یہ شرک ہے ایکچولی، اور یہ جھوٹ ہے، اور یہ ظلم ہے. اور اس کا مقصود بھی کیا ہوتا ہے؟ سامنے والے پر ظلم کیا جائے، اور یہ فواحش میں آتا ہے. یہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں، بہت بہترین بات انہوں نے کہی ہے واقعی میں، کہ یہ ظلم ہے سراسر، اور خود پر بھی ظلم ہے، اور جس پر کیا جا رہا ہے اس پر بھی ظلم ہے. اور یہ فواحش کا دروازہ کھولتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ نہیں بنتا، اور اس میں کوئی فائدہ نہیں، کوئی نفع نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو اس سے محفوظ رکھے انشاءاللہ. تو شیاطین دراصل آپس میں تعاون کرتے ہیں شر کو پھیلانے میں، جبکہ مومن خیر کو پھیلانے میں ایک دوسرے سے تعاون کرتے ہیں. وہ لوگ شبہ ڈالتے ہیں لوگوں کے دلوں میں، خباثت پیدا کرتے ہیں، نجاست پیدا کرتے ہیں. ان کے قول میں بھی نجاست ہوتی ہے، اور ان کے عمل میں بھی نجاست ہوتی ہے، ان کے فعل میں بھی نجاست ہوتی ہے. ان کا اعتقاد درست نہیں ہوتا جو سحر کے پیچھے پڑتے ہیں.
تو پھر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کون خیر کے دائی ہیں اور کون شر کے دائی ہیں۔ جو لوگ شر کے دائی ہوتے ہیں ان کا اللہ سبحانہ وتعالی پر یقین اور اعتماد ہوتا ہے اور اعتقاد ہوتا ہے، جبکہ جو شر کے دائی ہوتے ہیں وہ اپنے شیاطینوں پر زیادہ بھروسہ کرتے ہیں اور لوگوں کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں۔ تو ہمیں ایسے لوگوں سے پھر الرٹ رہنا چاہیے۔ آگے دیکھیے، وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ ولو اور اگر انہم بے شک وہ آمن و ایمان لاتے، واتقوا اور وہ تقوی اختیار کرتے، لمثوبۃ البتہ ثواب، من عند اللہ پاس سے ہوتا اللہ کے، خیر بہتر، لو کانوا یعلمون کاش وہ ہوتے جانتے یا وہ جانتے ہوتے۔ اور اگر بے شک وہ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو البتہ ثواب ملتا اللہ کے ہاں سے بہتر، کاش کہ وہ جانتے ہوتے۔ تو ایکچولی وہی والی بات ہے کہ علم ہونا انسان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو بیسیکلی دو چیزیں بتائی گئی ہیں پر ایمان اور تقوی۔ ایمان اور تقوی ہوگا تو اس کا اجر ملے گا۔ لمثوبۃ ثواب سے ہے، ثواب ثواب پلٹ کر آنا، بدلہ۔ تو ایمان اور تقوی یہ دو ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو فائدہ دے گی۔ اور آپ دیکھیں کہ جادو سے، سحر سے انسان اسی وقت بچ سکتا ہے جب اس کے اندر تقوی ہوگا۔ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ڈر ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ان کو خیر ہی خیر ملتا، لیکن وہ یہ بات جانتے ہی نہیں تھے۔ تو آپ دیکھیں کہ ہم کو عذاب کے بارے میں بھی معلوم ہو اور ہم کو ثواب کے بارے میں بھی معلوم ہو کہ کوئی بھی کام کرنے کا کیا ثواب ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم کو ہم مانتے ہیں۔ تو اگر ہم اس ثواب کو جانیں گے، اس ثواب کو مد نظر رکھیں گے تو وہ نیک کام کرنے کی ہمارے اندر اور تڑپ اور طلب پیدا ہوگی۔ اگر ہم ثواب کو جانیں گے تو کیوں کریں گے؟ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا دنیا میں اگر کہیں پر اناؤنس کر دیا جائے کہ فلاں چیز پر اتنا بڑا انعام ہے، اگر آپ وہ کام کرتے ہیں اور اس کام میں آپ آگے آتے ہیں تو آپ کو یہ انعام ملے گا، تو انسان کیا کرتا ہے اور مزید کوشش کرتا ہے نا۔ جیسے کوئی کوئز کمپٹیشن ہوتا ہے، اناؤنس کیا گیا کہ اچھا فلاں کوئز کمپٹیشن ہونے والا ہے، فرسٹ پرائز اتنا ہے، سیکنڈ پرائز اتنا ہے، تو اب کیا کرتا ہے انسان اس کوئز میں حصہ لینے کی کوشش کرتا ہے، اس کے لیے تیاری کرتا ہے، تگ و دو کرتا ہے، پڑھاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ اس کا انعام کتنا بڑا ہے۔ تو جب ہم کو انعام کا پتہ ہوگا، جب ہم کو اس کے اجر کا پتہ ہوگا، ہم کو ثواب کا پتہ ہوگا، تو ہم کیا کریں گے؟ اس کام کے لیے اپنی پوری ایفرٹ لگا دیں گے، ہم پوری کوشش، پوری جدوجہد ہماری اس پر لگی ہوگی۔ اور اگر جب ہم کو اس کے ثواب اور انعام کا پتہ ہی نہیں ہے تو پھر ہم کیا کوشش کریں گے اس کے لیے؟ تو لہٰذا ثواب کا بھی پتہ ہونا چاہیے انسان کو اور عذاب کا بھی پتہ ہونا چاہیے۔ آگے دیکھیے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ یا ایھا الذین، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تقولوا نہ تم کہو، راعنا رعایت فرمائیے ہماری، وقولوا اور تم کہو، انظرنا نظر کیجیے ہماری طرف، واسمعوا اور غور سے سنو، وللکافرین اور کافروں کے لیے عذاب علیم دردناک عذاب ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، رائنا نہ کہو بلکہ انظرنا کہو، اور بات کو غور سے سنو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہاں دراصل یہودیوں کے اس فعل کا ذکر کیا جا رہا ہے جو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں کیا کرتے تھے۔ اور بعض اسکالرز کہتے ہیں، جیسے کہ شیخ سعدی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو مسلمانوں میں منافق تھے تو یہودیوں کا دیکھا دیکھی ان کے اوپر بھی وہی رنگ چڑھ گیا تھا۔ جیسے پہلے یہودیوں نے کہا تھا کہ من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ ویقولون سمعنا وعصینا واسمع غیر مسمع، کہ وہ لوگ کیا کہتے تھے کہ یہود میں وہ لوگ بھی ہیں جو کلام کو اس کی جگہ سے ہٹا دیتے ہیں اور اپنی زبانوں کو لچکا کر کہتے ہیں سمعنا وعصینا۔ عصینا وہ ایسا کہتے تھے جیسے اطانا سنے آتا تھا، لیکن ایکچولی وہ عصینا ہوتا تھا کہ ہم نے سنا اور ہم نافرمانی کریں گے، استغفر اللہ۔ تو یہود یہ کہا کرتے تھے، تو ان کا دیکھا دیکھے کچھ منافقین بھی اس طرح کرتے تھے۔ جب وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی خطبہ دیتے یا کوئی بات کرتے، کوئی بات سکھاتے، تو صحابہ کرام جو کہ بعض اوقات نہیں سن سکتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ رائنا ہماری رعایت کیجیے، نہیں دوبارہ بات کو بتا دیجیے۔ اور ان کے نزدیک اس لفظ کا صحیح معنی مقصود تھا صحابہ کرام کے نزدیک، لیکن یہودی اس سے فاسد معنی مراد لیتے تھے، لہٰذا وہ مسلمانوں کے اس لفظ کے استعمال کو غنیمت جانتے ہوئے غلط ارادے سے یہ لفظ کو دہراتے تھے۔ چونکہ اللہ کے رسول کی مجلس میں سب کو اجازت تھی آنے کی، عام و خاص سب آتے تھے، یہود بھی ہوتے تھے، منافقین بھی ہوتے تھے، مومن بھی ہوتے تھے۔ تو جب مسلمان، اگر جو صحیح مسلمان تھے وہ صحیح مقصد کے لیے رائنا کا لفظ کہتے تھے، تو یہودیوں نے کیا کیا، اسی لفظ کو غلط مطلب لے کر بولنا شروع کر دیا۔ وہ کہتے تھے رائنا، تھوڑا سا لمبا کرتے تھے گستاخی کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ تم وہ لفظ ہی نہ کہو، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس گستاخی کا دروازہ ہی بند کر دیا۔ سبحان اللہ، دیکھیے کتنا خوبصورت پیرائے میں اللہ تعالیٰ نے
اپنے رسول کے صحابہ کو تعلیم دی اور تربیت دی کہ ایکچولی یہاں پر مجلس کے آداب بتائے گئے ہیں، اور ادب کا تقاضا یہ ہے کہ مجلس میں بڑوں سے کیسے بات کی جائے، یا جس لفظ سے گستاخی کا اندیشہ ہو وہ لفظ کو ہی چھوڑ دیا جائے۔ سبحان اللہ، ہمارا دین ہمیں کتنی چھوٹی چھوٹی باتوں میں دیکھیں کتنی بہترین رہنمائی کرتا ہے۔ اس سے ہم کو ادب کا تقاضا بھی پتہ چلتا ہے، اور اسی لیے کہتے ہیں کہ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب، کہ جو ادب والے ہوتے ہیں وہ خوش قسمت ہوتے ہیں، اور واقع میں یہ جو ادب ہے یہ انسان کو عظمت کی معراج پر پہنچا دیتا ہے، بلند کر دیتا ہے اس کے درجات کو۔ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ احترام سے مخاطب کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی فرما دیا کہ رسول کو نام لے کر نہ پکارو، یعنی جو بدوی عرب آتے تھے کبھی کبھی تو وہ کہتے تھے کہ یا محمد، ایسا کہہ کے پکارتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، نام نہ لو بلکہ یا رسول اللہ کہو۔ جیسے کہ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کہتے کہ اتنی بے ادبی سے موسیٰ علیہ السلام کا نام لیتے کہ اے موسیٰ جا اور دعا کر، اے موسیٰ ہمارے لیے یہ نازل ہونے کی دعا کر، اے موسیٰ ایسا کر، اے موسیٰ ویسا کر، نعوذ باللہ، یعنی بالکل عجیب سا بنا لیا تھا۔ تو اسی طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے نبی کے پیروکاروں کو حکم دیا کہ رسول کا نام لے کر اس طرح سے بے ادبی سے نہ پکارو، اور جن الفاظ میں گستاخی کا اندیشہ ہو، بے ادبی کا اندیشہ ہو، اس لفظ کو ہی چھوڑ دو، تم وہ رائنا ہی نہ کہو، بلکہ کیا کہو، انظر نہ کہو۔ تو دراصل اس آیت میں کسی جائز کام سے روکنے کی دلیل ہے، یعنی کوئی جائز کام کبھی آپ روک بھی سکتے ہیں کسی جائز کام کو، اگر اس جائز کام سے کوئی غلط مقصد حاصل کیا جا رہا ہو تو، کہ کیا دیکھیں رائنا کہنا کوئی غلط بات نہیں ہے، لیکن رائنا کہنے سے روک دیا گیا، کیوں؟ کیونکہ اس لفظ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گستاخی کا اندیشہ تھا، بے ادبی کا اندیشہ تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس جائز کام کو بھی روک دیا، کیونکہ اس جائز کام سے وہ کیا کر رہے تھے، ایک غلط کام کر رہے تھے یہودی۔ تو لہٰذا ادب کا تقاضا ہے کہ اچھے الفاظ استعمال کیے جائیں، ایسے الفاظ استعمال ہو گفتگو میں جو کہ اچھے ہوں، جن میں بےہودگی نہ ہو، بدتمیزی نہ ہو، اور ایسے خراب قبیح الفاظ استعمال نہ کیے جائیں، اس کو ترک کر دیا جائے جن میں کوئی قسم کی خرابی پائی جاتی ہو۔ تو پس اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو ایسا لفظ استعمال کرنے کا حکم دیا جس میں صرف اچھے معنی پائے جاتے ہوں۔ تو فرمائے وقول انظرنا، اور انظر نہ کہو، یہ لفظ کافی ہے جس میں بغیر کسی شک و شبے کے اپنا مقصد حاصل ہو جاتا ہے، اور وسمعوا، اور غور سے سنو۔ تو اس سے یہ بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ یہاں پر یہ نہیں کہا گیا کہ کیا سنو، بلکہ جو بھی اچھی بات ہے اس کو غور سے سنو، اور اس کا مطلب ہے قرآن اور سنت، کیونکہ اللہ کے رسول کیا سناتے تھے، یا تو قرآن سناتے تھے یا حدیث آپ کہتے تھے، تو کہا گیا کہ غور سے سنو، اور اس میں ہر وہ چیز شامل ہے جیسے سننے کا حکم دیا گیا، یعنی اچھی چیز، اچھی بات، بھلائی والی بات۔ تو اس میں سماع قرآن ثابت ہے، سماع سنت شامل ہے، جو لفظی اور معنوی اعتبار سے صحیح باتیں ہوں گی قرآن اور سنت کے مطابق وہ سننے کی بات ہے، جس میں حکمت کی بات ہو، جس میں ادب اور اطاعت کی بات ہو، اور تعلیم اگر کہیں دی جا رہی ہے تو اس کو غور سے سنا جائے گا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ان کو دردناک عذاب کی وعید سنائی ہے، عذاب علیم، اور یہ عذاب کیسا ہوگا، جو بہت تکلیف میں مبتلا کر دینے والا عذاب ہوگا۔ اور کیوں؟ کیونکہ انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ عناد کیا، مسلمانوں کے ساتھ دشمنی کی، مسلمانوں کے ساتھ عداوت کی، اور رسول کے ساتھ عداوت کی، لہٰذا ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بات فرمائی آیت نمبر 105، ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم۔ ما يود الذين، نہیں چاہتے جنہوں نے کفر کیا، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، ولا المشرکین، اور نہ ہی مشرکوں میں سے، ان ينزل، کے نازل کیا جائے، علیکم اوپر آپ کے، من خیر کوئی خیر، من ربکم آپ کے رب کی طرف سے، واللہ اور اللہ تعالیٰ، یختص وہ خاص کر لیتا ہے، وہ چن لیتا ہے، خاص سواد خصصا، خاص کر لینا، مخصوص کر لینا، کسی کو کسی چیز کے ساتھ مختص کرنا، برحمت ہی اپنی رحمت کے ساتھ، میں یشاء جسے وہ چاہتا ہے، واللہ اور اللہ تعالیٰ، ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ سبحان اللہ۔ جو لوگ کافر ہیں، خواہ اہل کتاب میں سے ہوں یا مشرکوں میں سے، ان میں سے کوئی بھی یہ نہیں چاہتا کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے کوئی بھلائی نازل ہو، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ تو جس سے چاہتا ہے اپنی رحمت سے خاص کر لیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ سبحان اللہ، واقعی میں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ یہ یہود اور مشرک یہ نہیں چاہتے کہ تمہارے رب کی طرف سے کوئی بھلائی تم پر نازل ہو، یہ تو دشمن تھے، یہ ان کے حسد اور ان کے شر کی انتہا کا کیا کہنا،
کہ اپنے حسد اور اپنے شر کی وجہ سے انہوں نے اللہ کے رسول پر جادو کر دیا، مسلمانوں کے دشمن ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ فرمانے کہ یہ چاہتے ہی نہیں کہ تمہارے اوپر کوئی خیر نازل ہو. تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خیر اور بھلائی صرف ہمارے لیے ہے، یا ہم اپنے آپ کو مستحق سمجھتے ہیں، اپنی ذات کو صرف خیر اور بھلائی کا مستحق نہیں سمجھنا چاہیے. یہ خیر اور بھلائی سب کے لیے ہے. تو آج ہمارے پاس بھی جو قرآن ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے، ہم اس کے اوپر سانپ بن کر نہ بیٹھیں خزانے پر، بلکہ جو خیر اور بھلائی ہے یہ سب تک پہنچانے کے لیے ہمارے پاس ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم کو داعی بنایا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمبیسیڈر بنایا ہے کہ آپ نے جو کام کیا اب اس کام کو ہمیں انجام دینا ہے، ہمیں آگے پہنچانا ہے. تو جو بھی دین کی خیر اور بھلائی جو تعلیم آپ کو حاصل ہوئی ہے، آپ اس کو دوسروں تک پہنچائیں گے، اپنی ذات تک محدود نہیں رکھیں گے. وہ والی بات ہے نا کہ دیکھا ہے جو کچھ میں نے اوروں کو بھی دکھلا دے. تو بہرحال یہ یہاں پر یہودیوں کے حسد کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ کس قدر ان کو حسد تھا اور کس قدر ان کو مسلمانوں سے بغض اور دشمنی تھی. تو اسی کا ذکر کیا جا رہا ہے. تو اب اگر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اچھا کوئی ہمارے ساتھ دشمنی برت رہا ہے، یا کوئی ہمارے سے ہو سکتا ہے کوئی ہمارے سے حسد کرے، ہم کسی کو پن پوائنٹ کر کے نہیں بتا سکتے جب تک اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں. تو اس حسد سے بچنے کے لیے سب سے بیسٹ کیا ہے؟ آپ معوذتین پڑھیں، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس. اس میں وہی کہا گیا ہے کہ حاسد کے شر سے ہم کو بچا، اللہ تعالیٰ حسد کرنے والوں کے شر سے ہم کو بچا، گرہوں میں پھونکنے والیوں کے شر سے ہم کو بچا. بہت اچھا سورہ ہے الحمدللہ، دونوں صورتیں بہت اچھی ہیں جو معوذتین ہیں. تو وہ ہم مسلسل پڑھتے رہیں، صبح شام کے اذکار میں ہم اس کو پڑھیں، ہر فرض نماز کے بعد اس کو پڑھنا ہے، جب بھی موقع ملے پڑھتے رہیں، اور صبح شام کے اذکار پڑھیں. تو انشاءاللہ حاسد کا حسد ہمیں کوئی شر آسان پہنچا سکے گا، اور نہ ہی کسی کی بد دعائیں ہمارا کچھ بگاڑ سکیں گی. کوئی کچھ بھی کر لے ہمارے ساتھ دشمنی، ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پروٹیکشن میں آ جاتے ہیں جب ہم صبح شام کے اذکار پڑھتے ہیں اور قرآن پڑھتے ہیں. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو حاسدوں کے شر سے محفوظ رکھے، ہم کو خیر کا داعی بنائے، ہم کو کفر شرک سے محفوظ رکھے، اور ہمارا توکل صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات پر ہو. جو شگون نہ لیتے ہیں، جو لوگ شگون لیتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ نہیں ہے. لوگ جو شگون نہیں لیتے وہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان اور توکل میں اضافہ کرے اور ہمیں صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات پر توکل کرنے والا بنائے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِّنْ رَبِّكُمْ وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ
والله ذو الفضل العظيم.